السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لایا ہوں جو صحابہ کرام کے ساتھ گزرا تھا۔ آپ ان کا ایمان اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ جب انہیں کام کرتے کرتے بھوک محسوس ہوئی، پیاس محسوس ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے کھانا بھیجا۔ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعر بن کے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا تمام سامان جو کھانے پینے کا تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی اس آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 12ویں پارہ کے شروع کی پہلی آیت ہے، تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہم تو انسان ہیں، جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ رسول اللہ کے پاس عرض کرنے گیا تھا اس لیے رسول اللہ نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دو بندے ایک بڑا سا برتن لے کر آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دو بندے کھانا دے کر چلے گئے، سب نے شکم شیر ہو کر خوب کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ دو آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت بھوکے تھے، ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا کھانا عنایت فرمائے۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا پڑھ رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ آپ اس کہانی سے جو سیکھا ہوگا، جو سمجھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین ہو، اور جب قرآن پڑھی جائے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو ایمان اپنے آپ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر آپ ایمان کے راستے میں پیروتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا آپ کو ہیچ نظر آنے لگتی ہے، اور جب قیامت میں آپ حساب و کتاب دیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں شامل کر لے اور جنت الفردوس جیسے مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔